رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن آپ اپنے اعمال سے اتنے خائف تھے کہ فرماتے کہ کاش میں مینڈھا ہوتا، بکری کا بچہ ہوتا اور پھر مجھے کھلایا پلایا جاتا، موٹا تازہ کیا جاتا، پھر جب کوئی مہمان آتا تو اس کے سامنے ذبح کر کے کھلا دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کا آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت طاری ہے، حضرت عبداللہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ میرا سر زمین پر رکھ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ آرام سے سر رکھے، کہا کہ نہیں نیچے رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے سر نیچے رکھ دیا تو اپنی داڑھی کو زمین سے مسلتے رہے، ملتے رہے، جب خاک آلود ہو گئی تو کہا اے اللہ اگر آپ نے عمر پر رحم نہ فرمایا تو عمر اور اس کی ماں کے لیے ہلاکت۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، زیادہ قرآن یاد نہیں تھا، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، جس جذبے کے ساتھ پڑھی سارا مجمع روتا رہا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے رہے کہ مدینے کے باشندے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نوجوان یہ سمجھتے رہے کہ آج ہماری اصلاح ہوئی، اب ہماری زندگی شروع ہوئی۔ حضرت کی مجلس سے باہر نکل کر کہا کہ ایسا کیا عمل کیا ہم نے کہ مجلس میں نورانیت ختم ہو گئی، تاریکی ظلمت چھا گئی۔ تو دونوں نے جائزہ لیا اور کہا کہ وہ سیب والے کے پیسے نہیں دیے، تو فوراً واپس پلٹے اور جا کر سیب والے کو پیسے دیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو غیر مسلموں کے علاوہ مسلمانوں میں بھی اکثر لوگ اس کی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بیتے ہوئے دنوں پر مبارکباد نہیں دی جاتی بلکہ اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان گزرے ہوئے دنوں میں کیا کیا کہ اللہ اس سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں گزرے ہوئے دنوں پر خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ اپنا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو وقت ہمارا گزرا ہے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے بھی یا نہیں۔ اسلام تاکید کرتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور جو کچھ تم نے پہلے کیا ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ کہیں اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں محاسبہ، اپنا حساب کتاب کرنا۔ دراصل گناہ اور نافرمانی پر جب آدمی پچھتاتا ہے، یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے کرتوتوں پر پچھتاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ نہ کرے تو دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں،
ایک یہ کہ گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا نفس کا محاسبہ کرنا 1000 نفل نمازوں سے اور 1000 روزے رکھنے سے بہتر عمل ہے۔ آدمی اگر اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لیتا رہے تو آگے اس کی زندگی سنورتی جاتی ہے، بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی پچھلی زندگی کو، اپنے پچھلے اعمال کو دیکھ کر ان کا جائزہ لے کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے اندر سے اپنے آپ کو درست نہ کرے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اسی کو محاسبہ نفس کہا گیا ہے۔ اصلاح نفس کے 4 طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مشارطہ، آدمی شرط باندھ لے کہ میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا آدمی اس بات کا عہد کر لے کہ میں کبھی زندگی میں غیبت نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا۔ اس بات کا وعدہ کر لینا مشارطہ کہلاتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرط لگائی ہے اس شرط کے بعد اس پر عمل بھی کرے، جائزہ لیتا رہے کہ وہ باقاعدہ گناہ سے بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے محاسبہ، جو کچھ عمل کیا ہے اس کو جانچ پڑتال کرتا رہے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں اور کیا اچھائیاں کی ہیں۔ اور نمبر 4 ہے مواخذہ، کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اور اگر برا کیا ہے تو پھر اس پر پچھتائے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، معافی مانگے، اور پھر اپنے نفس پر بوجھ ڈال دے عبادت کا۔ یہ کہتے ہیں محاسبہ۔ ان 4 طریقوں سے انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک رات تہجد میں اٹھ نہ سکے، نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی کسی تھکان کی وجہ سے، تو 1 سال تک اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے رات کی نیند ختم کر دی اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کا خلال چھوٹ گیا۔ خلال ایسے کیا جاتا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ جب یہ خلال چھوٹ گیا تو ان سارا دن ساری رات روتے رہے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت سنت ہی تو تھی، ایک بار چھوٹ گئی، کیا ہوا؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے، اگر روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ تم نے میری سنت چھوڑی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور پھر اپنے گریبان پر لکھ لیا کہ خلال کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ایک ہی تو بار چھوٹی ہے، آپ نے بار بار تو نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، اگر رسول اللہ نے یہی پوچھ لیا کہ ایک مرتبہ میری سنت چھوڑی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تھا ان حضرات کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور اس قبر میں وہ لیٹ جاتے۔ روزانہ جب بھی ان کو محسوس ہوتا نفس موٹا ہو رہا ہے، دل میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے، تو اس قبر میں جا کر لیٹ جاتے اور اپنے آپ سے کہتے کہ ربیع دیکھو تم قبر میں آ گئے ہو، یہ پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، پہلا زینہ ہے آخرت کا۔ اور پھر اللہ سے التجا کرتے، اے اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے، ایک بار مجھے واپس بھیج دے، وعدہ کرتا ہوں اب اچھے عمل کروں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خود کہتے کہ ربیع
تمہیں اللہ رب العزت نے مہلت دی، اب اچھے کام کرنا، اور باہر نکل آتے۔ اللہ اکبر، کیا عمل تھا ان اکابرین کا، اسلاف کا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن زیغم رحمت اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک رات شاگردوں نے دیکھا کہ ساری رات روتے رہے، نہ نفل پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے، بلکہ ساری رات بیٹھے بیٹھے روتے رہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، ساری رات ہو گئی روتے ہوئے، اگر آپ نماز میں روتے، دعا کرتے یا تلاوت کے وقت روتے تو بات سمجھ میں آتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت مالک بن زیغم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو اس کی ہولناکی اور اس کی تاریکی مجھے ڈرا دیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو رات ہوتی ہے یہ اتنی ہولناک ہے، تو جب قیامت آئے گی، اس قیامت والے دن میں جو تاریکی ہوگی اور جو خوفناکی ہوگی اور اس میں جو ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس وقت ہم پر کیا بیتے گی جب یہ رات دنیا میں نہیں گزر پاتی۔ اللہ اکبر، کیسا محاسبہ تھا، اپنے آپ کی کیسی نگرانی تھی ان حضرات کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی آپ کو خوشخبری عطا فرما دی۔ ایسے مالدار صحابی کہ ایک قافلہ آپ کا چلتا تو وہ اس شہر پہنچ جاتا جہاں بھیجا جاتا، اور آخری اونٹ اس شہر میں ہوتا جہاں سے روانہ کیا جاتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن ہمیشہ سوکھی روٹی کھانے کے عادی تھے۔ فرمایا کرتے کہ جو دسترخوان پر ہے یہ سب مہمانوں کے لیے ہے، مجھے تو وہ ادا پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی ایک سالن یا ایک روٹی سے بڑھ کر نہیں کھایا، سوکھی روٹی پانی میں بھگا کر کھا لیتے، دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے ہوتے۔ ایک مرتبہ دسترخوان لگا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف زاروں قطار رونے لگے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ لوگ ہم سے بہتر تھے جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو جب انہیں کفن دیا گیا تو کفن کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا مصعب مجھ سے اچھے تھے، اچھے دنوں میں چلے گئے۔ اور پھر فرمایا حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ حضرت حمزہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب چادر یا لکڑی اتنی مقدار میں نہیں مل سکی کہ قبر کو صحیح سے ڈھانپ سکے تو پیروں پر جو ہے گھاس پھوس ڈال کر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حمزہ شہید ہوئے تو وہ بھی ہم سے اچھے تھے، اس لیے کہ اب ہم پر دنیا کشادہ ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں معاوضہ دے دیا گیا اور آخرت کے لیے کچھ بچا نہ ہو۔ روتے رہے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کھانا نہیں کھایا۔ اللہ، کیا دور تھا، کیا دور تھا۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف خوب کھینچ کر لے کر آتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن بھلا انسان وہ ہے جو اس برائی سے رک جائے۔ ہمارے یہاں جماعت میں، تبلیغی جماعت میں نفس کا محاسبہ سکھایا جاتا ہے کہ جو اوراد و وظائف ہے، تسبیحات ہے، رات میں ان کے پورا کرنے کے بعد جائزہ لیا جائے ہم نے کیا اچھا عمل کیا، کیا برا عمل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو الگ ہی طریقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، نبی کریم علیہ السلام کا بایاں ہاتھ رہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن آپ اپنے اعمال سے اتنے خائف تھے کہ فرماتے کہ کاش میں مینڈھا ہوتا، بکری کا بچہ ہوتا اور پھر مجھے کھلایا پلایا جاتا، موٹا تازہ کیا جاتا، پھر جب کوئی مہمان آتا تو اس کے سامنے ذبح کر کے کھلا دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کا آخری وقت ہے، نزا کی کیفیت طاری ہے۔ حضرت عبداللہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ آرام سے سر رکھے، کہا کہ نہیں نیچے رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے سر نیچے رکھ دیا تو اپنی داڑھی کو زمین سے ملتے رہے، جب خاک آلود ہو گئی تو کہا اے اللہ اگر آپ نے عمر پر رحم نہ فرمایا تو عمر اور اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کیسی نفس کشی تھی ان حضرات کی، ہمارے ہاں تو اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اعمال کا اگر محاسبہ نہ ہو، جانچ پڑتال نہ ہو اور اسے سدھارنے کا عمل نہ ہو تو پھر ان برے اعمال کا اثر اچھے لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا حساب کتاب کرتے ہی نہیں، برائی پر برائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو الحسن اور حسن حداد دو بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ حضرت ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہوتے وقت راستے میں کہیں سیب بک رہے تھے تو انہوں نے ایک سیب خریدا۔ اس زمانے میں سیب ملنا بہت مشکل تھا اور ملتا تھا بہت مہنگا۔ آج کل کوئی فروٹ یا ڈرائی فروٹ اتنا مہنگا نہیں جو اس زمانے میں سیب مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تو دونوں نے مل کر ایک سیب خریدا اور سیب خرید کر چل دیے۔ گمان یہ رہا کہ قیمت ساتھی نے دے دی ہے، دوسرے یہ سمجھتے رہے کہ نہیں میرے پہلے ساتھی نے قیمت دے دی۔ اچھا ان دونوں بزرگوں کو دکاندار جانتا تھا تو پیسے مانگتے ہوئے اسے شرم آئی، جان بوجھ کر گھپلا نہیں کیا، بھول گئے پیسہ دینا۔ لیکن جب حضرت ابو القاسم منادی کی مجلس میں پہنچے تو حضرت ابو القاسم منادی رحمت اللہ علیہ نے اچانک گردن اٹھائی اور کہا یہ کون ہماری مجلس میں آ گیا کہ اس کے آنے سے تاریکی چھا گئی ہے۔ تو یہ دونوں واپس پلٹ پڑے، کہا کہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ حضرت کی مجلس سے باہر نکل کر کہا کہ ایسا کیا عمل کیا ہم نے کہ مجلس میں نورانیت ختم ہو گئی، تاریکی ظلمت چھا گئی۔ تو دونوں نے جائزہ لیا اور کہا کہ وہ سیب والے کے پیسے نہیں دیے، تو فوراً واپس پلٹے اور جا کر سیب والے کو پیسے دیے اور پھر واپس حضرت ابو القاسم منادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ جیسے ہی مجلس میں داخل ہوئے تو حضرت نے فرمایا اتنی جلدی ظلمت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تو ان دونوں نے ساری بات بتائی کہ حضرت ایسا ایسا ہوا۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ہمارے یہاں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں کیسی ظلمت تاریکی چھاتی ہے، کیسی نحوست طاری ہوتی ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہمیں احساس بھی نہیں۔ مدینۃ المنورہ ساری دنیا میں ہر مومن کے دل کا آئینہ ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ میں اس جگہ بس جاؤں، وہاں کے لوگوں سے تعلقات رکھ لوں۔ وہاں کا ایک عجیب واقعہ ہے، دو نوجوان مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ اچانک کیا ہوا، یورپ چلے گئے اور یورپ کے ماحول میں ان کے حالات خراب ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے۔ واپس جب پڑھ لکھ کر آئے تو چسکا لگ گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ چھٹیوں میں پروگرام بنایا کہ چلو مدینہ میں تو یہ عمل ہو نہیں سکتا، تو باہر چلتے ہیں۔ تو ترکی گئے، ٹرکی پہنچ گئے۔
اور ٹرکی میں بھی ایسے مقام پر ہوٹل بک کیا جو شہر سے دور تھا، کوئی چھوٹی سی بستی تھی، تاکہ وہاں عیاشی میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو ہوٹل والے کو معلوم ہوا کہ مدینے کے دو نوجوان آئے ہیں، تو اس نے کم قیمت کا سب سے اچھا روم دیا۔ اب انہوں نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا، ایئرپورٹ سے نکلتے ہی شراب کی بوتلیں خریدی اور ہوٹل لے کر پہنچ گئے۔ جیسے ہی روم میں پہنچے، ایک تو 2-3 بوتلیں پی کر مدہوش ہو گیا، اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ایک نے تھوڑی سی شراب پی اور سوچا کہ باقی صبح میں پیوں گا، تھوڑا سا ہوش تو رہنا چاہیے۔ یہ بھی لڑکھڑاتے قدموں سے سو گیا۔ ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ اسٹاف نے آ کر بیل بجائی۔ اب یہ بڑی مشکل سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر کسی طرح ڈور کھولا، دروازہ کھولا تو اسٹاف تھا۔ اسٹاف نے کہا کہ ہماری اس بستی میں ایک مسجد ہے اور مسجد کے امام نے کہا ہے کہ جب مدینے کے باشندے آئے ہیں تو نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، مدینے والے نماز پڑھائیں گے۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیے، نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اب اس نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، آپ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ اس نے جلدی میں اپنے دوست کو اٹھایا، دونوں شراب میں مدہوش تھے، خمار طاری تھا۔ تو ایک نے کہا کہ بھئی چلنا تو پڑے گا، چلو جیسے تیسے، نہائے دھوئے، جلدی سے کپڑے پہنے اور نیچے اتر کر آئے تو مؤذن اور امام صاحب ہوٹل آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ آپ چلیے اور آپ کو نماز پڑھانی ہے۔ کہا کہ ہم تو عالم نہیں ہیں، کہا کہ عالم نہیں ہیں لیکن نبی کے دیار کے رہنے والے ہیں، آج اس بستی میں کوئی امام نہیں ہوگا آپ کے علاوہ۔ ایک نوجوان نے کہا کہ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے، دوسرے نے کہا کہ بہت تھوڑا سا ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ دنیا داری میں رہنے والے نوجوان جب اللہ تعالیٰ کسی کی اصلاح کرتے ہیں اور انسان بھی چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تو یہ دونوں نوجوان پہنچے، پہلے عذر کیا، جب قبول نہیں ہوا تو ایک بڑی مشکل سے مصلی پر کھڑا ہوا، تکبیر شروع ہوئی۔ جب تکبیر شروع ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ اے اللہ یہ آخری عمل تھا، اب اس کے بعد پکی سچی توبہ، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی۔ زیادہ قرآن یاد نہیں تھا، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، جس جذبے کے ساتھ پڑھی، سارا مجمع روتا رہا، سارا مجمع روتا رہا۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے رہے کہ مدینے کے باشندے ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نوجوان یہ سمجھتے رہے کہ آج ہماری اصلاح ہوئی، اب ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس کا اگر محاسبہ کیا جائے تو اللہ رب العزت موقع عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر تو کی جائے، لیکن ہمارے ہاں فکر نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں تو جو عمل کیا جاتا ہے اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ کسی سے پین قلم ادھار مانگا، کہا کہ تھوڑی دیر لکھنے کے لیے دو، آپ بھول گئے، اور وہاں سے ملک شام سے ایران کے شہر چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد یاد آیا کہ کسی کا پین ادھار لیا تھا، تو آپ ایران سے واپس ملک شام سیریا واپس گئے اس پین کو دے۔ ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ جنت میں داخل نہیں کیا گیا اس لیے کہ میں نے کسی سے سوئی ادھار مانگی تھی، دینا بھول گیا، کہا کہ اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں منبر نبوی پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں، اور ان کے شاگرد
بڑی تعداد میں حدیث پڑھ رہے ہیں. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، اچانک مدینے میں ہاتھی داخل ہوا تو سارا مدینہ ہاتھی دیکھنے کے لیے امنڈ پڑا. آپ کے سبھی شاگرد مسجد سے باہر نکل گئے. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی بیٹھے رہے. امام مالک نے کہا کہ یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ تو یحییٰ نے کہا کہ حضرت میں تو نبی کے روضے کی زیارت کے لیے اور حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. مومن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے اس عمل پر ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں. دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، اس بات پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس کی آخرت میں جو بھی حساب کتاب لیا جائے گا آسان ہوگا، اور جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، جائزہ نہیں لیا، جانچ پڑتال نہیں کی تو اس کا حساب مشکل ہوگا. علمان الحفیظ ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ بادشاہ کے محل میں حرم میں پلا بڑھا، عورتوں کے درمیان رہا، کنیزیں رہتی ہیں. ان عورتوں کے درمیان رہتے رہتے وہ جوان ہو گیا. اچانک ایک دن محل میں آگ لگی حرم کے اندر جہاں عورتیں ہوتی ہیں، تو عورتوں نے چلانا شروع کیا کہ کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ مرد بھی چلا رہا ہے کہ کسی مرد کو بلاؤ. اسے پتا ہی نہیں کہ میں مرد ہوں. ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو اپنا جائزہ نہیں لیتے. ہم بھی ان جیسے ہو گئے ہیں اور اپنا جائزہ نہیں لیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. نفس کا جائزہ اگر لیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، بڑا مختصر فارمولہ ہے. حضرت عبداللہ بن معاویہ حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نفس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آدمی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہے، تو سمجھو اس کی اصلاح ہو گئی، اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.